حضرت خدیجہ کی زندگی ایک ایسی عظیم روشنی تھی جو صرف اپنے زمانے کو نہیں بلکہ پوری امت کو ہمیشہ کے لیے منور کر گئی۔ قریش کے معزز خاندان بنو اسد میں پیدا ہونے والی یہ پاکیزہ ہستی بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق، سخاوت، عزت اور معاملہ فہمی میں مثال تھی۔ لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ ان کی زندگی میں پاکیزگی، انصاف اور اخلاص کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ جوانی ہی سے آپ تجارت کرتی تھیں۔ عرب میں اس دور میں عورتوں کے لیے تجارت کرنا عام نہ تھا، مگر حضرت خدیجہ نے اپنی سچائی، عقل اور بہترین معاملات سے پورے مکہ میں اپنی تجارت کو سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ کے سب سے بڑے قافلے مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ جوان تھے اور ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو آپ کی سچائی، دیانت اور حسن کردار کی شہرت مکہ میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ کے متعلق یہ سب سنا تو اپنے مال تجارت کے لیے انہیں اپنے قافلے کے ساتھ بھیجا۔ رسول اللہ نے جو معاملہ داری اور امانت دکھائی، اس نے حضرت خدیجہ کے دل میں ان کے لیے بے پناہ احترام پیدا کر دیا۔ جب میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام نے واپسی پر سفر کے دوران دیکھے گئے معجز جیسے احوال سنائے کہ کس طرح فرشتے آپ کے سائے کی طرح ساتھ رہے اور کس طرح آپ نے ہر معاملے میں بلند ترین امانت و صداقت دکھائی، تو حضرت خدال یہ جیمرے کے دل میں یقین مزید پختہ ہوا کہ یہ شخصیت عام انسان نہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وقت گزرا تو حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی پاکیزہ خواہش اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے رسول کریم تک پہنچائی۔ نبی نے اس رشتے کو قبول فرمایا اور پھر وہ تاریخ ساز نکاح ہوا جس نے پوری دنیا کے لیے محبت، وفا، احترام اور قربانی کا ایک مثالی نمونہ بنا دیا۔ اس نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ کی 25، مگر یہ نکاح آج تک نبوت کی تاریخ کا سب سے مضبوط رشتہ مانا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے صرف زندگی کا ساتھی نہیں بلکہ نبوت کے سفر کا پہلا سہارا بنتے ہوئے وہ مقام حاصل کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ زملونی زملونی کہتے ہوئے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ نے انہیں اپنی چادر میں لپیٹا اور وہ الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھ دیے گئے: اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ پہلی آواز تھی جس نے نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان بنے، نہ صرف خواتین میں بلکہ پوری انسانیت میں۔ اس کے بعد مکہ میں ظلم بڑھا، قریش نے رسول اللہ کو تکلیفیں دیں، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کو شعبی طالب میں 3 سال قید رکھا گیا، بھوک پیاس کی شدت اپنی آخری حد تک پہنچ گئی، لیکن حضرت خدال یہ جیمرے نے اپنے مال، اپنی عزت، اپنی راحت، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ وہ دولت جسے عرب کی سب سے بڑی دولت کہا جاتا تھا، اسلام کے لیے نچھاور ہو گئی۔ الف مدہ پہ نے ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ کا سہارا بن کر وہ مثال قائم کی جو کسی دوسری ہستی نے قائم نہیں کی۔ جب دنیا نے مینا موڑا، حضرت خدیجہ نے سینہ سپر ہو کر رسول کو سنبھالا۔ جب مکہ والوں نے ظلم کیا، الف مدہ پہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا۔ ان کی محبت ایسی تھی کہ جب بھی رسول اللہ گھر آتے انہیں سکون ملتا۔ وہ گھر جس میں خدیجہ تھیں، وہاں تکلیف کبھی ٹکتی نہیں تھی۔ رسول اللہ حضرت خدیجہ کی محبت اور عظمت کبھی نہ بھولے، آپ ہمیشہ ان کا ذکر محبت سے کرتے۔ آپ فرماتے تھے، خدیجہ ایسی تھیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا، اور اللہ نے مجھے ان سے ہی اولاد عطا کی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ کو قاسم، طیب، طاہر، رقی، زینب،
کلثوم اور فاطمہ جیسی عظیم اولاد عطا ہوئی۔ شعبہ ابی طالب کے بائیکاٹ نے ان کی صحت کو شدید متاثر کیا، اور بالآخر شعبہ ابی طالب کے بعد ایک دن وہ وقت آیا کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا سہارا دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ کا آخری وقت رسول اللہ کی گود میں گزرا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ آپ نے اپنی پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ آخری سانس لیا، اور دنیا ہمیشہ کے لیے ایک عظیم عورت سے محروم ہو گئی۔ وہ سال نبی نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ کو جنت میں وہ گھر عطا کیا گیا جس کی خوشخبری خود جبرائیل لے کر آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام کہیے، اور جنت میں موتیوں کا وہ گھر دیجیے گا جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور نہ کوئی تھکن۔ دنیا نے آج تک ایسی عورت نہ دیکھی جو اتنی وفادار، اتنی سخی، اتنی مضبوط، اتنی محبت کرنے والی، اتنی عقل مند، اتنی بااخلاق اور نبی کی مددگار ہو۔ وہ اسلام کی پہلی ماں، پہلی مومنہ، پہلی محسنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ کی زندگی ہر عورت، ہر مرد، ہر مسلمان کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ سکون، محبت، قربانی اور ایمان کا چراغ۔